کے بندو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی وہ تو ایک بہت بڑا طویل قصہ ہے۔ بہرحال وہ منافقین کی سازش تھی، اور انجام میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات اور عزت اور حفاظت کے لیے قرآن شریف نازل کیا، اور پورا رکوع اترا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منہم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس کو برائی نہ سمجھیں، اگر یہ تہمت نہ لگاتے تو قرآن بھی تو نہ اترتا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میرا یہ تو یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک ہوں، اللہ حضور کے دل میں بات ڈال دیں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ میرا مدنی یہ بہتان ہے جو گھڑا گیا ہے جس کی ذرا بھر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس تہمت میں شریک ہوئے ہیں اس قذف میں ان پر 80 کوڑے کی سزا جاری کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا طویل قصہ ہے، اور اس میں براءت سیدہ عائشہ ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تمام اہل اسلام اور علماء اہل سنت والجماعت جو ہیں ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر اب کوئی تہمت لگائے یا اس کو برا بھلا کہے نعوذ باللہ تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے گویا قرآن کا انکار کیا جب اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ ہے، یعنی کسی اور صاحب کے بارے میں۔ لیکن بی بی عائشہ کو برا کہنے والے کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی تعویل ہی نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کا کوئی انکار کرے اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کو محفوظ ہونے کا کوئی انکار کرے بھی یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصحاب ثلاثہ نے لکھا ہے، اور اس میں اہل بیت کی شان میں جو آیات تھی وہ نکال دی ہیں، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور باقی مطلقاً جو شیعہ ہیں تو شیعہ کی تو کئی اقسام ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی تقریباً 300 سے زیادہ قسم۔ ان کی بڑی عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب ہے منہاج السنہ، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ شیعہ کی کتنی قسمیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے علاقوں میں شیعہ، کیونکہ شیعہ ہے نا جی، کوئی اسماعیلی ہوتا ہے، کوئی زیدی ہوتا ہے، کوئی اصلاح شری ہوتا ہے، کوئی شش امامی ہوتا ہے، کئی قسمیں، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علماء کہتے ہیں کہ ان کے کفر میں تو شک نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اب بھی بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اب بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، اسی لیے اب بھی ان کا اللہ کے قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کے عقیدے میں جو اصل قرآن ہے وہ امام غائب کے پاس ہے، اور امام صاحب اس کو غار میں لے کے بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں وہ قیامت کے بعد آئیں گے کب آئیں گے اللہ عالم۔ بہرحال اس کو یہ کہتے ہیں کہ غیبوبۃ کبریٰ، یعنی امام کے غائب ہونے کا یہ دور ہے۔ امام کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ سلام دیپ میں ایک غار ہے، اور اس غار کا نام بھی انہوں نے گھڑا ہوا ہے سر من رآ، جو دیکھے تو خوش ہو جائے، لیکن انہوں نے آج تک نہیں دیکھی، اور نہ یہ اپنے امام صاحب کو وہاں ملنے جاتے ہیں، چلو یار اس کو بھی مجبوری ہے باہر آنے کی، تم تو جاؤ۔ اب امت ہلاک و برباد ہو رہی ہے، اب وہ قرآن نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ تو بہرحال تو اللہ کے قرآن میں قصہ افک پر اللہ نے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے رکوع شروع ہوتا ہے، اور پورا رکوع سیدہ عائشہ کی شان ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے جی
یہ تبلیغی جماعت والے جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں بہت بڑی بات ہے، اور یہی اصل میں تو یعنی انبیاء کا وظیفہ ہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو کیا فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملا۔ اسی طرح حضور پاک نے بھی فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تم کو ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے، آگے پہنچاؤ لوگوں۔ اور اسی طرح حضور نے حکم دیا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ آج جو میرے سامنے خطبے میں موجود ہو ان لوگوں کو میرا خطبہ پہنچاؤ جو غائب ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ کنتم خیر امت، تم اچھی امت کیوں ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس لیے اس میں کوئی شبہ ہے کہ یہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا ٹائم سب کچھ قربان کر کے باقی اپنے بھائیوں کی ہدایت کے لیے گلی گلی کوچا کوچا اپنے خرچ سے اپنے پیسوں سے سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ تو اس لیے بہرحال میری ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تم کو ان پر اعتراض ہے تو چند دن ساتھ چل کے دیکھ لو، جو غلطی ہو ان کو بتاؤ، اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یا اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو کم سے کم صحیح اللہ والوں کی برائی نہ کیا کرو، چونکہ جب کسی اللہ والے کی یا صحیح جماعت کی برائی کی جاتی ہے تو من آزالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کو تکلیف پہنچائے اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ تو اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا؟ اچھا، یہ اتنے محنتی لوگ ہیں۔ مجھے یاد ہے میں لندن میں گیا تو وہاں ایک علاقہ ہے، پتہ نہیں یاد، بلیک پول، سمندر کا کنارہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ وہاں ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ موسیٰ بھائی جو میری گاڑی چلا رہے تھے، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہاں کا وہ واقعہ ہے کہ کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے۔ اچھا، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں تو سردی جو ہے وہ صفر کے نیچے ہوتی ہے، تو جب شام ہونے لگی، اچھا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بیچارے مسجدوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اس علاقے میں کوئی مسجد تھی نہیں، کہاں جائیں؟ کہتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی اب کیا کریں، تو سیدھے وہاں گئے، جو ان کا گرجا تھا وہاں گئے، اور وہاں جو ان کا پادری تھا اس کو ملے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم نے صرف رات گزارنی ہے، اگر تم اجازت دے دو تو ہم رات گزار دیں۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تم تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، لیکن ایک بات ہے، میں اس شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہوئے کوئی تبلیغ نہیں کرو گے، کوئی تقریر نہیں کرو گے، کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، کوئی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرو گے، خاموشی سے اپنی رات گزارو۔ اس نے بہرحال جگہ دے دی۔ اب تہجد میں امیر نے کہا کہ بھئی وضو شروع کرو، نماز پڑھیں، باقی تو کتاب پڑھنی ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد امیر صاحب نے سب سے کہا کہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ، اس بندے نے کافر ہو کر ہم مسلمانوں کے لیے مندر کا اپنے گرجے کا دروازہ کھولا ہے، آپ تو قادر ہیں اس کے سینے کا دروازہ بھی اسلام کے لیے کھول دیں اور اس کو جہنم سے بچا لیں۔ اور رو رو کے وہ چھپ کے دیکھتا رہا اور سنتا۔ صبح کی جب نماز ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کچن ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، اپنے شوق سے اپنے منشے سے ناشتہ بنائے، اب میں آپ کو نہیں نکالتا، کتنے دن آپ نے یہاں رہنے کا پروگرام؟ انہوں نے کہا 3 دن۔ کہا 3 دن یہاں رہو۔ میں نے کہا پھر ہم تو باہر جائیں گے گشت کو، کہا باہر جاؤ گے جو مرضی ہے کرو، یہاں کوئی تقریر نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد وہ وہاں سے اجازت لے کے چل پڑے،
اور جب وہ جانے لگے تو وہ پادری آ کے امیر کے گلے لگا اور رو 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 کے کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے دین کے بندوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں دین سمجھ نہیں آیا، مجھے کلمہ پڑھا لو، میں مسلمان ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا ایک مہربانی کرو، میرے اسلام کا کسی کو بتانا نہیں، جگہ جو ہے مرکزی اسلام ہے، اس نے اتنا محنت کی ہے کہ سارا علاقہ مسلمان کر دیا۔ ان کی بڑے خدمات ہیں، وہ ہم نے کبھی وقت نہیں لگایا، لیکن جہاں جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ تقریباً اس وقت دنیا اسلامی ملکوں کے 60 ملکوں میں یہ بیچارے پہنچے ہیں، اور جہاں پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ان نے دین کا کام کیا ہے۔ میں تو اپنے مولوی صاحبان سے کہتا رہتا ہوں، میں نے کہا یار زمین تو یہ بیچارے ہمیں بنا کے دے جاتے ہیں، باقی آگے ہل شل چلا کے درخت امان لگاتے ہیں، اصل زمین تو ہمارے یہ بنا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر زمین ہی نہ ہو تو ہم پھل کہاں لگائیں گے یا درخت کہاں لگائیں گے؟ تو اس لیے اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو کوئی بات نہیں، نہ مانے، لیکن کسی کو برا نہ مانے، چونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں۔ اور تم نے تو شاید کبھی اپنے ہمسائے کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں لوگ اسلام لائے۔ باقی غلطیاں کس میں نہیں ہوتی بھائی، غلطیاں تو ہوتی ہیں، انسان ہیں۔ اچھا پھر ان میں کوئی سارے عالم تو ہے نہیں، ان کو تو جو مل جائے ساتھ لگا لیتے ہیں نا۔ اس میں دکاندار بھی ہوتا ہے، کرایہ دار بھی ہوتا ہے، اس میں وکیل بھی ہوتا ہے، اس میں ماسٹر بھی ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، کوئی جاہل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے غلطیوں پر نظر نہ ڈالو، اچھائیوں پر نظر ڈالو۔ باغ میں جاؤ تو کانٹے نہ گنتے رہو، گلاب کے پھول پہ نظر ڈالو، باقی گلاب کھلتے کانٹوں کے اندر ہے۔ آب زمزم ہو یا کوئی پانی ہو، سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے، ہر سانس پہ الحمدللہ کہا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سے نیت کر لے کہ میں اس بیماری کی شفا کے لیے یا اس کام کے لیے پی رہا ہوں، اور جب پی لے تو پھر بھی دعا کرے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ یہ صحیح سنت طریقہ ہے۔ اب جو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ جب کوئی زمزم سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے۔ بعض بیچاروں کو عادت ہے، تعزیہ دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پیر دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، زمزم دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، دلدل شریف دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عباس کا جھنڈا دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا پنجہ دیکھیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی قوم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس تو اصولی بات یاد رکھیں کہ یہ ناجائز ہے کہ زمزم کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا میں کھڑا تھا، کسی نے مجھے زمزم دے دیا، اب اگر میں کھڑے کھڑے پی لوں تو گناہ نہیں ہوگا، باقی پانی یا کھانا کھڑے کھڑے کھاؤں تو گناہ گار ہوں، اس میں لازم مجھے بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن زمزم کھڑے ہو کے بھی اگر پی لیا جائے تو منع نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پیا ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ حضور چونکہ کنویں پہ کھڑے تھے، خود ڈول کھینچ کے اپنے ہاتھوں سے پی رہے تھے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تو حضور کیسے بیٹھتے؟ اس لیے حضور نہیں بیٹھے۔ ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ نہ بیٹھتے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کرو، اور صحیح یقین سے پیا کرو کہ زمزم صرف بیماریاں دور نہیں کرتا، اور بھی جو تمہیں دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہر بلا سے جان چھڑاتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو گے اسی غرض میں تمہیں کام آئے گا۔ تو اس لیے
زمزم اور تسلی سے، یقین سے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماء زمزم جو ہے شفا جو ہے بیمار شفا کے لیے کھانے کے بجائے بھی ہے اور شفا بھی ہے بیماریوں کے لیے، تو یقیناً مجھے شفا ہوگی۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، میرا دل کیا کہ زمزم پیوں، تو وہاں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، میں نے اندازہ لگایا کہ فقیر آدمی ہے، مجذوب آدمی ہے، وہ بڑی عجیب دعا کر رہا، زمزم ہاتھ میں لیا اور کہہ رہا تھا یا اللہ صدق قول حبیبک واشف عبدک۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا تھا، یعنی کہہ رہے اللہ اپنے حبیب کی بات کو سچا کر، مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا نا کہ شفا ہے، تو اپنے محبوب کو تو سچا کرنا، مجھے شفا دے۔ تو بڑی درد سے اس نے یہ بات کہی، میں خیر پیچھے ہٹ گیا، چونکہ یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی ناراض ہو جائیں تو فائدے سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، تو بس ان سے دور ہی رہنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدثین میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں پہ آیا زمزم پینے کے لیے، ایک آدمی نے زمزم پیا اور پینے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے پاک نبی کا پاک فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیو گے فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے آج سفیان ابن عیینہ جو محدث ہیں بڑے، وہ مل جائیں اور مجھے حضور پاک کی 100 حدیثیں سنائیں، میں اس لیے پی رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس نے پانی ختم کر لیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آؤ بھائی تیری دعا تو کھڑے کھڑے قبول ہو گئی، سفیان ابن عیینہ میرا نام ہے، چلو میں تمہیں حدیثیں سناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ یہ تو بھی اپنی بات ہے نا۔ اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ائمہ آئے اور انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیا جائے ہم اس لیے پی رہے ہیں کہ قیامت والے دن میدان محشر کی پیاس سے ہمیں بچا جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے، وہ ماء سلسبیل سے بھی افضل ہے، وہ تمام دنیا اور آخرت کے پانیوں میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ ماء زمزم ہے۔ لیکن اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ حاجیوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہر روز اپنے گھر والوں سے لمبی لمبی ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، تو اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں، تمہارے ساتھ تو نہیں کرتے نا؟ او یار اپنے گھر والوں سے اگر لمبی لمبی باتیں کرتے تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ تو تم سے کریں، تم تنگ ہو جاؤ تو کہو جی میرے ساتھ بات نہ کرو۔ اگر وہ اپنے گھر والوں سے کریں تو اس میں کیا منع ہے؟ اصل میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہو، یہ جلا ہوا ہے بیچارہ، اس لیے جب دیکھتا ہے کہ لوگ گھر والوں سے بات کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنے کی یاد آئی ہے۔ یار اللہ کے گھر میں آؤ، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کے گھر میں بھی لوگ گھر والوں سے بات کرتے ہیں، وہ منع تو نہیں ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور آج کے دور میں تو دعا کرو اللہ ہر مسلمان کے گھرانے کو عزت کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ کبھی سنا تھا آپ نے کہ بچوں کو اغوا کیا جائے؟ کبھی سنا تھا آپ نے کہ معصوم بچے 5 سال 6 سال 8 سال اغوا کر کے ان کے گردے نکال کے بیچ دیتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ مسلمان ہوٹلوں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو گدھے کے گوشت کھلائیں گے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ مسلمان ملک میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ کتے کا گوشت کھلائیں گے؟
انا للہ و انا الیہ۔ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، میں امریکہ میں تھا اور جا رہا تھا کینیڈا کی طرف، تو چونکہ ہم دوست زیادہ تھے، میں نے کہا بھائی جہاز پہ خرچہ زیادہ ہوگا تو ہم نے بائی روڈ سفر کرنے کو اختیار کیا۔ الحمدللہ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، تو بہرحال ایک جگہ مطلع نواز کے لیے وہ ایک یعنی کنٹین شاپ تھا، لیکن وہ جو وضو کرنے کی جگہ تھی نا وہ بند تھی، اس میں کچھ کام ہو رہا تھا، تو واش روم کا پورا ایریا انہوں نے بند کیا تھا۔ میرے وہ بیٹے بنے ہوئے ہیں عبدالوحید، اور ان کو میں نے کہا کہ وہاں وہ جو دکان تھی نا بڑی، اس پہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میں نے کہا یہ تو انگریزی بولتی ہے، مجھے تو آتی نہیں، ان کو کہو اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر لیں، وضو کر لیں اور یہاں اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، کیوں باہر تو سردی ہے، مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ ایک لڑکی پہلے واش روم میں داخل ہوئی، اس نے سارا واش روم دھویا، صاف کیا، کلین کیا، پھر مجھے کہا پلیز کم آن، اب آپ آئیں۔ تو میں نے استعمال کیا، وضو کیا، پھر انہوں نے یہ جو بڑی بڑی کاغذ والی ہوتے ہیں نا جیسے سفرے کے لیے نیچے بچھاتے ہیں، تو وہ رول جو تھا نا جو سارا درمیان بچھا، پوری صف کی جگہ بن گئی۔ بہرحال ہم نے نماز پڑھی، تو میں نے عبدالوحید سے کہا بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے، تو ہم ان کو کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتے، ایسا کریں گے ان کے سٹور سے کچھ چیزیں خرید لو، کچھ تو فائدہ ہو نا ان کو۔ پڑھ کے دیکھتے جاؤ بسکٹ جو ہیں کہ کریم جس میں نہ ہو، اگر کریم ہو تو ویجیٹیبل ہو، اینیمل نہ ہو، اور کوئی ایسی چیزیں خرید لو تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اگر یہ ہمیں چائے یا کافی بنا کے پلائیں، تاکہ مقصد میرا یہ تھا کہ ان کو ہم کچھ پیسے دیں، وہ ایسے تو نہ لیتی نا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ میرے ہاتھوں کے بنی ہوئی نہ کافی پئیں نہ اور کوئی نہ، انہوں نے کہا میں خنزیر کو بھی ہاتھ لگاتی ہوں، اور ان برتنوں میں جہاں کافی بنا رہے ہیں اس میں ہم وائن بھی، شراب بھی ڈال دیتے ہیں تڑکا لگانے کے لیے، تو آپ نہ پئیں تو اچھی بات ہے۔ دیکھو کافر لڑکی، اس کو احساس ہے کہ ہم پلید ہیں، میں ان کو پلید چیز کیوں دوں؟ تو میں نے کہا انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے سامان کی، آپ مجھ پر اس چیز کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا جو آپ کو اچھی لگے۔ میں نے کہا مجھے تو یہی اچھی لگے گی کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ، مجھے تو یہ دعا اچھی لگے گی کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی ماشاءاللہ سمارٹ قسم کی لڑکی ہو، تو تم اگر جہنم میں جلو گی تو میں تو دکھ ہوگا نا، اور کوئی تم یہی دعا کرو اللہ مجھے مسلمان کر دو۔ اگر سمجھتے ہو کہ میری بہتری اسی میں ہے تو میں یہی دعا کرو۔ کافر اتنا خیال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ گندے نہ لگے مسلمان کے لیے، اور ہمیں یہ کتے پکا کے کھلا رہے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جناب؟ خود فیصلہ کریں ٹھنڈے دل سے۔ اسکول میں آ کے، کالج میں آ کے، کیڈٹ کالج میں آ کے حملہ کر کے معصوم بچوں کو اڑا دینا، حملہ کر کے پتہ ہے کہ وہ بیچارے لاشیں لے کے، زخمی لے کے ہسپتال آئیں گے، ہسپتال پہلے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں آ کے پھر دھماکہ کر دینا، یہ مسلمان ہے؟ میں تو بھائی نہیں مانتا، سچی بات، مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں، برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، زمینوں کے لیے بھی قتل ہو جاتے ہیں، رشتے کے لیے بھی قتل، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر۔ بہرحال یاد رکھو کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اگر اب بھی تم نے اتفاق نہ کیا، اب بھی تم نے اپنی اپنی ڈفلیاں اور ڈگریاں ڈگڈگی بجائے رکھی، تو یاد رکھو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کے اختلافات بھول جاؤ اور سارے سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اصل مجرم کو ڈھونڈو کہ اصل مجرم کون ہے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے یہ نہیں روک سکتے۔ وہ تو کرائے والے لوگ ہیں نا جی،
20 لاکھ لیا دھماکہ کر دیا، 50 لاکھ لیا ایک اور کر دیا۔ یہ تو سارے بکے ہوئے لوگ ہیں۔ داڑھی رکھنا جو ہے جی، ایک مشت داڑھی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ حضرت جی بھائی میری بات سنو، تمہیں پتہ نہیں تمہارے کوئی دماغی خلل ہے تم کو یا کیا ہے، جنازہ دعا ہوتی ہے تاکہ میت کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے نبی معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کا جنازہ کون پڑھائے؟ کون امام پڑھے حضور کا؟ تو وہ حضور کا اسی لیے کتابوں میں ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، یعنی اس طرح جنازہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا وشہدنا، نہیں پڑھا گیا، بلکہ حجرے میں 10 صحابی جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر نکل آتے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا شیعہ نے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں، اور جی صحابہ نے تو حضور کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، تو حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا جی؟ چلو صحابہ نے تو نہیں پڑھا، لیکن حضرت علی اور اہل بیت کہاں تھے؟ حضرت علی ہیں، فضل ہیں، عباس ہیں، حسن حسین ہیں، وہ کدھر گئے تھے؟ ڈر گئے تھے؟ اگر ڈر گئے تھے تو پھر مشکل کشا کیسے ہیں؟ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور محمد ابن حسن الشیبانی، شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، جیرانہ سے تمتع نہیں ہوتا، تمتع کے لیے ضروری ہے کہ میقات پہ جائیں، جیسے طائف ہے یا مدینہ منورہ ہے، وہاں سے اسی نیت سے عمرہ کریں گے، یہ تمتع کا عمرہ ہے۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں، اور پھر آپ کو مینا میں کنکری مارنے کے بعد تمتع کی بکری بھی رکھنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے یا طواف کا زیادہ ثواب، یعنی شرط یہ ہے کہ عمرے میں آپ کے 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف کریں تو یہ زیادہ ثواب، یہ نہیں کہ ایک طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ گنجا ہونا ہر عمرے میں لازم، ہر عمرے میں لازم، یہ تو قرآن کا حکم ہے، محلقین رؤوسکم، یا حلق کراؤ یا قصر کراؤ، بال تو ہے نہیں، قصر کیسے کرائے؟ پھر گنجا ہی ہونا پڑے گا۔ اگر ایک دن عمرہ کیا، 2 دن کے بعد پھر کیا، بال نہیں ہے، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میں مدینہ طیبہ گیا، واپسی پر احرام نہیں باندھا، ڈیوٹی انجام دی۔ آپ ڈیوٹی کے لیے گئے تو پھر آپ پر کوئی دم نہیں ہے، چونکہ علماء نے اجازت دی ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں یا جن لوگوں کی نیت عمرے اور حج کی نہیں تھی، اگر وہ میقات سے احرام نہ باندھیں تو ان پہ دم نہیں ہوگا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ پر دم ہے کہ آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے منشے پر ہے کہ ہم چاہیں تو احرام باندھیں اور نہ چاہیں تو نہ باندھیں، پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری مرضی، ہم احرام باندھیں یا نہ باندھیں۔ میقات کا تو معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی تجاوز کر ہی نہیں سکتا، اور پھر بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ اگر ایک آدمی گنجا ہے اور وہ عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھر آئے گا، اللہ کو بالوں کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو ہم نے گردن جھکا دی، بس اللہ راضی ہو گیا۔ اگر بال بڑے بڑے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں، 4تھا حصہ سارے سر کا۔ جو کریں تمتع کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ میقات سے کیا جائے، جیسے مثلا اب حاجی آ رہے ہیں تو وہ پاکستان سے عمرہ کریں گے یا مدینے سے عمرہ کریں، وہ تمتع ہے۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے لیے ٹیکا لگا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا وہ کون سا ایسا ٹیکا ہے جس سے حمل ٹھہر جاتا ہے، پہلے اس ٹیکے کی وضاحت تو کرو نا۔
میں ریاض میں ہوں، 2 عمروں میں بال گنجا کرایا تھا، مدینے سے احرام باندھ کے آیا ہوں، اپنے ساتھی سے کینچی کے ذریعے سر کے بال کاٹ دیے، گنجا نہیں۔ اگر آپ کے سر پہ بال تھے اور آپ نے کینچی سے کاٹے ہیں سارے سر کے تو ٹھیک ہے، اور اگر بال نہیں تھے ویسے ایسے کینچی وینچی پھیرتے رہے تو دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی دو۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ، کیونکہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہوتی نہیں، اور ویسے بھی الحمدللہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ہم نہ پڑھے، امام تو پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ باقی جھگڑوں میں تم نہ پڑھو، یہ مولویوں کا کام ہے۔ جو فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے بعد بھی حضور کی حدیث مبارک ہے، مسلم کی حدیث ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ آمین بالجہر کہیں وہ بھی جائز ہے، آہستہ کہیں وہ بھی جائز ہے، کیونکہ اصل امام صاحب فرماتے ہیں کہ آمین معنی ہے دعا، اللہم استجب، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اور دعا کا فلسفہ ہی قرآن کا یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ دعا مانگو۔ جنازے کی جو بھی دعا تمہیں آتی ہو وہی پڑھا کرو، کوئی بھی دعا آئے پڑھو۔ جب علماء کہتے ہیں سیلفی حرام ہے تو سیلفی پہ پابندی کیوں نہیں لگا؟ تم اللہ کی نہیں مانتے ہو تو حکومت کی مانو گے؟ ڈنڈے کے سوا تم اسلام قبول نہیں کرتے۔ جب حضور نے فرمایا حرام ہے تو حضور کی تم نہیں مانتے تو گورنمنٹ کی کیسے مانو گے؟ مانا یہ ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جو تمہارے سر پہ مارے، یہ کیا بات ہے؟ تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تمہیں مکہ مدینے کعبے کا احترام نہیں ہے کہ وہاں آ کر عورتوں کے ساتھ ساتھ ایک ہے کوئی دین کی بات ہے، کوئی دین کا ذکر ہے، کوئی دین کا کام ہے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے آدمی محنت کرے، وہ الگ بات ہے۔ طواف کے 2 رکعات ہم جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ثواب آپ کو حرم میں ملے گا وہ لاکھوں والا ثواب جتنے میں تو نہیں ملتا۔ میں نے پہلے 2 شادی کی تھیں، اب تیسری بھی کر لی ہے۔ پہلی 2 کہتی ہیں کہ آپ نے تیسری کر کے ظلم کیا ہے، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو ابھی 3 ہوئی ہیں، ایک اور کر دو نا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ 2 2 4 وہ 2 2 کی پارٹی بنا لیں گی نا تو جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ باقی یہ ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ باقی تو کوئی عورت خوش نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر سوکن بن کے آئے، وہ تو کہے گی کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ یار اتنے باریک لکھتے ہو، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ انڈین فلموں سے متاثر ہو کر میں اپنی بہن اور ماں سے ہاتھ ملتا تھا، اور والد بعض اوقات اس کی تنہائی کے اوقات میں دیکھتا تھا۔ اب شادی کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں، بہرحال جو کچھ تم نے کیا توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو ہو گیا ہے نا جی، اس کا علاج توبہ ہے۔ میں پاکستان سے چھٹی گزار کے جدے آیا، کام نہ ہونے کی بنا پر شوال میں مکے آ گیا، عمرہ کر لیا، میرا کوئی حج کا ارادہ نہیں ہے، تو چلا، کام نہیں ملا۔ بہرحال گزار یہ ہے کہ آپ کا حج افراد ہوگا، اور نہ کیا تو نہ کیا۔ مکے والے یا جدے والے ان سب کا حج افراد ہوتا ہے۔ میں نے 2 اگست میں شوال کے آخر عمرہ کیا، حج کی سعادت کرنا چاہتا ہوں، میں مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہوں۔ بہرحال آپ کا حج افراد ہوگا، آپ کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے آپ پر دم پڑے گی حنفی مسلک میں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے لہذا حج آپ کا تمتع ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں عمرہ میقات کا۔ امام صاحب اصل میں تو سارے ائمہ برحق ہیں،
ہم تو سب کے غلام ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے بغیر کسی تعصب کے کہ جتنی گہرائی اور گہرائی اور فکر اور تحقیق اور تدقیق امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ ہم چونکہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو، لیکن اصل بات یہی ہے، یاد رکھیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور پاک کے صحابہ نے، حضور نے تو حج قران کیا ہے نا، حضور کا ایک حج ہے، وہ حضور نے حج قران کیا ہے، عمرے اور حج کا احرام کٹھے باندھا، لیکن جن صحابہ کو حکم دیا کہ تمتع کر لو وہ مدینے سے احرام باندھ کے آئے تھے یا مسجد عائشہ یا جیرانہ سے باندھ کے آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں تمتع کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے احرام باندھ۔ ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ جامی شاہ صاحب کا دل کا آپریشن کل صبح 5 بجے ہو رہا، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، یا اللہ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ جب سے میں سعودیہ ہوں 4 مہینے ہو گئے ہیں، بے روزگار ہوں، حج کریں، حج کر سکتے ہیں، آپ کا حج افراد ہے، حج کی بکری آپ کے دل میں ہے ہی نہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد عدت نہ گزارے تو دوسری جگہ نکاح کر لے، وہ بالکل حرام ہے، کوئی نکاح شکا نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1,00,000 گناہ ہے، پڑھی جائیں، بہرحال پورے مکے میں جہاں بھی پڑھو 1,00,000 ملتا ہے۔ مشرک نجس ہیں، بالکل نجس ہیں، معنوی نجاست ہے کہ ان کے اندر شرک ہے، ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر بغض نبی محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے وہ پلید ہے۔ تمہیں ان سے کیا ہمدردی ہے، مجھے یہ تو بتاؤ، تم اپنی ہمدردی کی وجہ تو بتاؤ نا۔ ان کو کلمہ پڑھا لو، آ جائیں حرم میں۔ دل میں وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال وسوسے کا علاج آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو بدن پہ۔ میں نے میقات سے عمرے کی نیت کی، عمرہ مکمل کی، احرام کھول دیا، اب حج سے پہلے مدینے جانا ہے، واپسی پر میں میقات سے بالکل مدینے اگر واپس چلے گئے، پھر جب آئیں گے تو گویا آپ میقات سے آ رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے حج افراد کریں، تمتع کریں یا قران کریں، کیونکہ یہ عمرہ کر کے تو آپ واپس چلے گئے نا مدینہ شریف۔ اگر آدمی کی ڈیوٹی عرفات میں ہے تو بہرحال اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ احرام جو ہے وہ حد حرم سے باندھے گا، وہ عرفات میں احرام نہیں باندھ سکتا، مینا میں باندھ سکتا ہے، مزدلفہ میں باندھ سکتا ہے، عرفات میں نہیں باندھ سکتا۔ تو ڈیوٹی کرے، پھر احرام باندھ کے رات کو جا کے عرفات سے ہو کے آ جائے۔ باقی جو طواف زیارت ہے وہ تو 12 تاریخ کی مغرب تک، اگر بعد میں کرے گا تو دم پڑ جائے گا۔ تو یار 3 دن ہیں، جب رات کو کسی وقت موقع ملے ڈیوٹی نہ ہو آگے کر جاؤ، بس مشکل کیا ہے۔ صدقے کا دم جو ہے اس کے لیے جانور کی کوشش، جانور اچھا ہونا چاہیے خیرات کے لیے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے دانت 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، لیکن یہ تو ہے کہ اچھا ہو، یہ تو نہ ہو جو مر رہا ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، تم اللہ کے نام پہ خیرات کر رہے ہو۔ حج پر جو جانور بالکل اس کے لیے وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کی۔
اگر کسی کو طواف کے وقت وضو ٹوٹ گیا چھوڑ دے، وضو کرے پھر طواف کرے۔